أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون۔ دوسری قسم اگلی آیت میں فرما دی وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ ہیں۔ یہ دونوں آیات میں اصل میں زجر ہے، ڈانٹ ہے کہ دیکھو ان کا معاملہ کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت ہے، اس لیے نہیں دیکھتے کہ اس چہرہ مبارک کے اثرات پڑھیں، اس ذات پاک کے اثرات پڑھیں اور صحابیت کا شرف حاصل ہو، ان کی ذات سے جو فیوزات و برکات اٹھانی ہے وہ ملیں، بلکہ اعتراض کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کسی بھی کام میں کوئی اعتراض مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا وہ افسانہ بنا سکیں۔ اور یہ کرتے تھے کہ یہ کافر آتے تھے اور آ کر وہ ایسی باتیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے تھے، جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر، وہ اس کو اسلام کے خلاف ایک دلیل بنا کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا مِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ دین سیکھیں، اس لیے کہ اعتراض کریں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا قصور ہے یا اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، اب عربوں کے لیے یہ عیب کی چیز بن گئی، اور غربت تھی اگر بچپن میں تو اس میں کون سی عیب کی بات ہے، یا غربت کون سی برائی کی چیز ہے جس کا کوئی انسان کسی کو تانا دے۔ انہوں نے اسے ہی کھیل بنا لیا اور اتنا اس جملے کو دہرایا کہ قرآن نے نقل کر دیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ طائفتین من القریۃ العظیم، اتنا بڑا حجاز، پورا عربوں کا علاقہ، اور اس میں دو بڑے بڑے شہر مکہ اور طائف، کیا خدا کو اور کوئی نہیں ملا، بس ایک یہ یتیم ہی ملا تھا جسے نبوت دے دی؟ بھلا سوچے کوئی پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ والد ماجد کا انتقال ہو گیا یا غربت تھی، کون سی ایسی چیز ہے جو قابل اعتراض ہو؟ مگر جو نہیں ماننا تو پھر اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ، سو کیا تَهْدِي الْعُمْيَ، آپ اندھے کو راہ دکھا دیں گے، وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ وہ لوگ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نگاہ نہ رکھتے ہوں، وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں، تو کیا آپ ان لوگوں کو راہ دکھا دیں گے؟ یہ دیکھنا بھی اعتراض کی نیت سے ہے، اور اندھے ہیں دل کے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، تو جو کان رکھتے ہیں یا نگاہ کرتے ہیں، ان دونوں کا حال اللہ نے بیان کر دیا۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں یعنی اعتراض کی وجہ سے، دیکھتے ہیں اعتراض کی نیت سے، تو کیا آپ ان دونوں کو ہدایت دے دیں گے جب وہ اپنے دل سے ہدایت کو چاہتا ہی نہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ یہ کافر نہ دیکھتے ہوں، کہ آپ انہیں سیدھی راہ دکھا دیں گے؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری تفسیر ان دونوں آیات کی یہ کی گئی ہے کہ وہ آپ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، اور ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جادو کر دیتے ہیں، تو جس نے ایمان قبول کیا ہے جادو کی بنیاد پہ کیا ہے، تو ہم بھی جا کر سنتے ہیں، ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں، ہم پہ کریں جادو۔ اور جب ہدایت نہیں ملتی تو باہر آ کے یہی کہتے ہیں جی ہم تو ان کی مجلس میں گئے تھے، ہم بیٹھے رہے، ہم نے دیکھا ہم پہ تو ان کا جادو نہیں چلا، باقیوں پہ جادو چل گیا۔ یہ دوسری تفسیر اس کی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا تصرف، کوئی ایسا جادو، کوئی ایسی چیز جو اوروں پہ ہو گیا ہم پہ بھی ہو جائے، اور ہم تو ان کے پاس گئے تھے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے کہ وہ ایسے کافر بھی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں تو ان کے پاس گیا تھا، وہاں تو مجھے کوئی ایسی چیز ملی ہی نہیں جس چیز کو ہدایت کہا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ سخت برہمی کا اظہار فرمایا ہے۔ 16ویں پارے میں وہ بات آ جائے گی۔
جب ان دونوں کا حال یہ ہے، دونوں گروہوں کا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کا ارادہ ایمان کا نہیں اور حق کی طلب سے خالی، اس لیے بہت بڑی نصیحت سب لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بتلا دی کہ حق کی طلب ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے۔ جب آدمی میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے، سچائی کہاں ہے، حق کہاں ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی لیے اب جتنے بھی امت میں فرقے اور طبقے بن گئے ہیں، کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے اور بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کدھر جائیں، حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ مت کرو، اتنا زیادہ بحث مباحثے، بس لو لگا کے اللہ سے دل سے مانگتے رہو کہ اللہ جہاں حق ہے مجھے وہاں لے جائے، جہاں سچائی ہے پروردگار مجھے وہاں لے جائے۔ اللہ سے جب عرض کرتا رہے گا تو اتنا تو نفع قیامت میں ہو جائے گا کہ اگر بولنے کی ہمت پڑ گئی تو عرض تو کر سکے گا کہ جی میں نے تو حق مانگا تھا، میں نے تو سچائی مانگی تھی، اب جدھر بھی گیا تھا میں تو مانگنے کے بعد ہی گیا تھا۔ اور اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بندے کی طلب پہ اس کو ہدایت نہ دے۔ بندے میں طلب پیدا ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، تو آخر اللہ اسے دیتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ اسباب تو خدا اس کی زندگی کے پیدا کرتا ہی ہے۔ تو جو مادی چیزیں، کھانا پینا کپڑا، یہ دیتا ہے، وہ روحانی چیزوں سے بندوں کی طلب کا اور بندوں کی طلب کے مقابلے میں رسد نہ دے اور بندوں کی طلب کو اللہ پورا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جہاں بھی آدمی کو شک پڑے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ بہت مرتبہ انسان دلائل کو پڑھتا ہے، چیزوں کو پڑھتا ہے، اس کے باوجود فیصلہ نہیں کر پاتا۔ بس وہ اللہ کی ذات ہے جو اس کو ہدایت دیتی ہے، سیدھی راہ پر چلا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز درست۔ اسی لیے یہ جو کفار مکہ ہیں، انہوں نے بدر میں جانے سے پہلے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا اللہ اگر یہ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے، قرآن تیری طرف سے، اسلام تیری طرف سے، ہم پہ پتھر برسا، ہمیں عذاب دے۔ تو خدا نے بدر میں پھر عذاب دے دیا نا آگے چل کے۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ان کے پیروی کی توفیق دے، اور خدایا اگر یہ غلط چیزیں ہیں تو خدایا ہمیں ان سے بچا، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے پردے پکڑ پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، اور الفاظ کیسے الٹے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں عذاب دے۔ یہ ہو جایا کرتا ہے جب آدمی حق کی مخالفت کرتا ہے اور حق بات کو ٹھکراتا ہے، تو ہوتے ہوتے پھر وہ مقام آ جاتا ہے جب انسان کا دل حق کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، کان ان کے ہدایت کا پیغام سننے کے لیے بہرے ہو گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں کہ ہدایت کی راہ وہ دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تم لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے۔